السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 6 کی علوم اسلامیات کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، علوم اسلامیات کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 5، باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے۔ اور ہدایت کے سرچشمے میں سے مشاہیر اسلام ہے، اور ہمارا ٹاپک آج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کی سیرت کے متعلق یہ ساری باتیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر سے آج ہم پڑھیں گے، ان کا تعارف، ان کی زندگی کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ: عمران، ابو الحسن، ابو تراب، یہ ان کے القابات ہیں۔ امانتیں، صلح حدیبیہ، بت شکن کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو توڑنے والے۔ سیرت اور کردار۔ تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوت نبوی سے 10 سال قبل 13 رجب کو مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ نبی اسلام کی بعثت نبوی سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران تھا، جو اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ابو طالب کا نام، اور ان کے اصل نام سے کوئی بھی بہت کم لوگ متعارف ہوں گے۔ ان کا اصل نام تھا عمران، اور جس نام سے وہ مشہور تھے وہ تھے ابو طالب، یہ کنیت تھی۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ ابو الحسن اور ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، اسد اللہ، باب العلم، کرم اللہ وجہہ اور فاتح خیبر کے القابات سے مشہور ہیں۔ ان کو یہ القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی پرورش کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغوش رسول میں پرورش پانے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی یہ واحد وہ ہستی ہیں مردوں میں سے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کی صحبت اور آپ کا پیار بچپن سے ہی ملا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آغوش میں لیا، ان کی تربیت کی، ان کو پالا پوسا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں اپنے خاندان والوں کو کھانے پر ابو طالب کے گھر اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی۔ سبھی خاموش رہے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ ایسے مشکل وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اب دیکھیے، ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی سی عمر میں ہے، 8-9 سال کی عمر میں، اور جب کسی نے آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہا، اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ کی مدد، آپ کا ساتھ دوں گا، آپ جہاں جہاں کہیں گے وہاں وہاں آپ کا ساتھ دوں گا، اور آپ کا ساتھ دینے میں ہر قسم کے مراحل سے گزر جاؤں گا، اور کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 یا 9 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، یعنی کہ جو بچے تھے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے، اور جو جوانوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں سے سب سے پہلے، یا اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آگے ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیں اور فرمایا کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینہ چلے آئیں۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ یہ ایک نہایت مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سخت مخالفت اور سخت دشمنی کے باوجود بھی کفار اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کو اب ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اس ہجرت کا علم دشمنان کو ہو اور وہ کوئی حربہ ایسا اختیار نہ کریں جس سے مجھے ہجرت میں کوئی مسئلہ ہو۔ تو آپ نے ابھی امانتیں بھی واپس کرنی تھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کفار کی امانتیں ان کو واپس نہ کریں۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے امانتیں اور اپنے بستر پر لٹا دیا، وہ بستر جو کہ قتل گاہ تھا اور قریب تھا کہ اس بستر پر حملہ ہوتا اور اس بستر کے نیچے جو بھی سویا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اس خوف کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے رسول اسلام کی بات کو مان کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب اس وقت بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے ذہن میں تو یہ بات آتی ہوگی کہ ابھی حملہ ہوتا ہے اور میری جان جاتی ہے، لیکن ساتھ یہ یقین بھی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے مجھے کہا ہے کہ امانتیں ان کو واپس کر کے مدینہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں امانتیں واپس کروں گا بھی اور مدینہ بھی آؤں گا۔ تو لہذا اس مشکل گھڑی کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب کہ ان کا رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ بھی ہو چکا ہوا تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا موت کے مترادف تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتہائی بہادری سے ایک کام سر انجام دیا اور مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تیسرے دن مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن وہاں مکہ میں رہا اور تینوں دن ظاہر رہا، چھپا نہیں۔ یعنی لوگوں کو معلوم اور لوگوں کو خبر بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہیں، اور آپ بغیر ڈرے بغیر ہچکچاہے وہاں پر موجود رہے، اور کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ نہ سکا، اور آپ بالکل ایک بہادروں کی طرح آپ وہاں پر رہے اور آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر چھپایا نہیں۔ آگے ہے مدینہ آمد۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کر کے تیسرے دن مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور 350 میل کا سفر طے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں مقیم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ بہت سے لوگ حضرت فاطمہ سے شادی کے طالب تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر 19 یا 20 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ کاتب صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا۔ یہ پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ بت شکن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو گرایا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ آگے ہے تجہیز و تکفین نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، اور یہ ایک عظیم سعادت تھی جو صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی تھی۔ آگے سیرت و کردار کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کتنی زبردست اور کتنی شاندار اور بہادری پر مبنی ہے۔ زہد و تقوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار کے نمایاں پہلو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت بھی بہت مشہور تھی۔ علمی لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادر تھے، آپ کی شجاعت کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام غزوات میں نہایت بہادری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ یہاں پر یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو چکی ہوئی ہے کتاب کی طرف سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ اپنا جانشین مقرر کیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں پر رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں شریک نہ کر سکے۔ یا اگر ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ہر حال میں امانت اور دیانت کا دامن تھامے رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سادہ لباس پہنتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ناتواں لوگوں کی مدد کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھے خطیب اور مقرر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سخاوت میں بہت مشہور تھے۔ مدت خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال 9 ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے، تو ان کا دورانیہ خلافت جو ہے وہ 4 سال اور 9 ماہ، یہ تقریباً 5 سال کے قریب بنتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں شہادت کے بارے میں۔ شہادت 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر نماز فجر کے وقت ایک خارجی عبدالرحمن ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سر پر گہرے زخم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے غسل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو یہ آپ کی شہادت کے بارے میں ہے۔ آگے ہم حصہ معروضی پڑھتے ہیں۔
مشقی سوالات ہم نمبر 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے کتنے سال قبل پیدا ہوئے؟ 10 سال۔ نیکسٹ کوشچن ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے والد کس کنیت سے مشہور تھے؟ ابو طالب۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا عرصہ خلافت کے منصب پر فائز تھے؟ 4 سال 9 ماہ۔ آگے مشق نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے ڈیش پر اپنے بستر لڑنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش میں حضرت علی کا نکاح کیا اور نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کروا دیا۔ یہ ڈیٹ ہے 2 ہجری۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 19-20، حضرت عمر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی 23 یا 24 سال تھی۔ فتح مکہ کے بعد ڈیش نبی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو گرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفارہ کا فریضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علمی لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے مقرر اور خطیب تھے۔ 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی نے نماز پڑھائی۔ ایک وقت کے نماز فجر کے وقت ایک خارجی عبد الرحمن بن ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا۔ آخری ہے علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین نے غسل دیا۔ آگے MCQs میں سے یہ ٹک کراس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اپنے پاس موجود حضرت کرم اللہ وجہہ کو دی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 میل کا سفر طے کر کے حضرت وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر حال میں امانت اور دیانت کا دامن تھامے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سادہ لباس، سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر میچ کا کالم ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں اپنے خاندان والوں کو کھانے پر ابو جہل کے گھر میں اکٹھا کیا۔
مکہ والوں کی مانتے واپس کر کے تیسرے دن مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ تو یہ 4 نمبر اور آخری اس کے ساتھ بیٹا اس کو نوٹ کر لیں۔ آگے ہم لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اور قبول اسلام پر نوٹ لکھیں۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کوشچن 1، یہاں سے شروع یہ مکمل اور یہ یہاں تک کمپلیٹ۔ یہ پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن، حضرت مسجد مدینہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ یہاں سے کوشچن نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ حجت مدینہ یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن نمبر 2۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اہم واقعات پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کوشچن نمبر 3۔ یہاں سے لے کر یہاں تک، تو یہ کوشچن نمبر 3 کا یہ آنسر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اور اگر سیرت و کردار والا کوشچن ہے کوشچن نمبر 4، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کرنا ہے، سیرت و کردار والا ہے۔ اور آخری کوشچن ہے شہادت۔ کوشچن نمبر 5، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ 19 رمضان مبارک 40 ہجری کو حضرت علی نماز کی حالت میں خنجر مار دیا گیا تھا ان کو، اور جس بد نصیب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اپنی طرف سے اس کا کارنامہ تھا لیکن اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا، تو یہ عبدالرحمن ابن ملجم یہ خبیث انسان تھا جو۔ نیکسٹ چیپٹر ہم پڑھتے ہیں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تاریخی مقاصد کیا ہیں کہ ان کی حالات زندگی کا جائزہ لے سکیں۔ اہم الفاظ ہیں داتا، گنج بخش، دعوت تبلیغ، علم، کشف المحجوب، تصوف، انداز بیاں، مزار۔ تو ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، پہلے تعارف پڑھتے ہیں ان کا۔ سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں 400 ہجری کے مطابق 1010 میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ حجویری لکھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام عثمان بن علی تھا
وہ اپنے تقوی اور اعلیٰ کردار کے باعث اس وقت کے لوگوں میں بڑے مشہور تھے اور لوگ انہیں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا اور آپ کے ماموں تاج الاولیاء کے نام سے مشہور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال ہوئی اور 4 ماہ ہوئی تو آپ کو حصول علم کے لیے مکتب سکول مدرسہ میں داخل کروایا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن غزنی سے حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے بہت سے دوسرے ملکوں کا سفر کیا اور بے شمار علماء دین سے فیض حاصل کیا۔ آگے ہے سیرت و کردار۔ حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بے پناہ مصیبتیں اٹھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جاہل اور بے عمل لوگوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک سفر میں رہے اور ہمیشہ باجماعت نماز کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں ایک جگہ بیان کرتے ہیں، دین ہو یا دنیا، علم کے بغیر انسان کچھ نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، نہ عمل کے بغیر علم نفع بخش ہے اور نہ عمل کے بغیر علم مفید ہے۔ جس علم کی پشت پر عمل نہ ہو وہ علم جہال کے زمرے میں ہے۔ اب آگے ہے تعلیمات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے حوالے سے لوگوں میں موجود غلط فہمیوں کو ختم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تصوف اصل میں اللہ کے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلق کا دوسرا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کو شروع ہی ان الفاظ سے کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے اور اس کی مدد و استعانت طلب کرتے ہوئے کرو، کیونکہ کاموں کی بھلائی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کی قضاء و توفیق پر موقوف ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اصل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تصوف نیک ہوئی اچھی عادت کا نام ہے۔ جتنا کوئی شخص نیک ہوئی میں بڑھا ہوگا اتنی ہی تصوف میں بڑھ کر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجاب دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے لالچ اور نفس کے حرص سے پاک ہو۔ جو شخص توحید کے خلاف چلتا ہو اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ دین اصل ہے، تصوف اس کی شاخ ہے۔ جب اصل مضبوط نہ ہو تو شاخ کس طرح مضبوط رہ سکتی ہے؟ آگے ہے کشف المحجوب، یہ ان کی کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت کشف المحجوب کو حاصل ہوئی، جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب کے تراجم دنیا کے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی موضوع تصوف ہے اور اس کتاب کی وجہ سے برصغیری میں تصوف کو بہت فروغ ملا۔ اس خوبی کی وجہ سے کشف المحجوب کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی آج سے 900 سال پہلے تھی۔ کتاب کا انداز بیان انتہائی سادہ، آسان اور دلکش ہے۔ وفات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مشہور روایت کے مطابق 465 ہجری میں مطابق 1072 ہے میلاد۔ تو ان کا جو مزار ہے وہ مزار لاہور میں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کا مزار جس نام سے مشہور ہے وہ داتا دربار ہم کہا جاتا ہے۔ اسی دربار کی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال سفر المظفر کو بہت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ لوگ بہت دور سے آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتحانی کرتے ہیں۔
درجہ سوالات کا مختصر جواب دیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ یہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری جو ہیں یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ یہ 400 ہجری بمطابق جو عیسوی جو ہم پڑھتے ہیں اس کو 1010۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال سفر کرتے ہیں؟ 40 سال۔ آپ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ داتا کے نظریے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کا مزار لاہور میں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں کے بعد علی سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے غزنی سے حاصل کی۔ تصوف ڈیش کا نام ہے، جتنا کوئی تصوف عبادت کا نام ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے لالچ ٹھیک ہے اور نفس کی حرص سے پاک ہو۔ دین اصل ہے اور تصوف اس کی شاخ ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے سب سے زیادہ مقبولیت ڈیش کو حاصل ہوئی کشف المحجوب کو۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار ڈیش کے نام سے مشہور ہے، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ کو حصول علم کے مکتب میں داخلہ کروایا گیا۔ یعنی کہ جب آپ کی عمر 3 سال ہوئی تو مکتب جو بچوں کے لیے جو بنایا جاتا ہے جو خاص طور پر بنیادی چیز جہاں پر سکھائی جاتی ہے، تو جب آپ کی عمر 3 سال ہوئی بلکہ 4 سال ہوئی تھی آپ کی عمر، تب کیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے دین اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے بے پناہ مصیبتیں اٹھائیں۔ بالکل 50 سال سفر تک نہیں، غلط ہے، 40 سال سفر کرتے رہے۔ نہ علم کے بغیر علم بخش مند ہے، یہاں یہ صحیح ہے۔ لوگ بہت دور دور سے آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں اس کالم میں آپ نے مزید تعلیم کے لیے بہت سے دوسرے ملکوں کا سفر کیا۔ تصوف اصل میں اللہ کے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلق کا دوسرا نام ہے۔ آگے ہے، جتنا کوئی شخص نیک خوئی میں بڑا ہوگا اتنا ہی تصوف میں بڑا ہوگا۔ داتا گنج بخش کا مزار لاہور میں ہے۔ کشف المحجوب کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی آج سے 900 سال پہلے تھی۔ تو یہ بیٹا میتھ کا کالم ہم نے کر لیا ہے۔ آگے لانگ کوشچن ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ تعارف ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا ہے۔ آگے سیرت و کردار پر نوٹ لکھیے۔ جی یہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے۔
آگے ہے تعلیمات، یہاں سے شروع ہوا اور یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ یہ کشف المحجوب کوشچن نمبر 4 ہے، یہاں سے شروع ہوا اور یہ یہاں سے ہوا، تو یہ آپ یہاں پہ والا پوائنٹ یہاں سے لے کے یہاں تک کوشچن نمبر 4۔ تو یہ تعارف میں بھی آپ نے یہ 1 کا ہی ہے، یہ 1 کا ہی پارٹ ہے، یہاں تک آپ نے تعارف کے اندر وہ بھی یہ بھی لکھنا ہے کہ فوت ہوئے ان کا مزار کہاں پہ ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگ جو ہے وہ نشان لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔